جو بٹ کڑاہی کا آغاز تھا وہ ہم 4 دوست تھے مل کے ہم نے ایک چائے کا ڈھابا بنایا تھا کراچی میں بہت رواج ہے، ہوا اچھی چلتی ہے، تو اقرار اپنے دوستوں کے ساتھ اس ڈھابے پہ آیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، موسم انجوائے کرتے تھے، چائے کافی، جو آپ لوگوں نے ڈھابا جو ہم دوستوں نے بنایا تھا۔ اچھا، ابھی ریسنٹلی جب رمضان المبارک تھا تو اقرار کی فرسٹ اینڈ تھرڈ وائف دونوں نے شرکت کی شان رمضان میں، یو ور ناٹ دیئر، سو پیپل اسٹارٹڈ ٹرولنگ یو کہ میں ساتھ رہتی تھی، سسرال سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، پھر کوئی لڑائی ہو گئی، پھر میں علیحدہ ہو گئی اور چند دن تصویر نہیں لگی تو اقرار اور مجھ میں علیحدگی ہی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیسکلی یہ جو سوچ ہے نا، شادی کرنی ہے آپ نے بڑے ہو کر، گھر بسانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، شوہر کو قابو کرنا ہے، یہ سوچ ٹپکلی ہماری بچی کو دے دی جاتی ہے۔ ڈو یو مس بینگ پارٹ آف دا میڈیا؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ ایک اچھا شو کریں، ریکگنائز پرسنالٹی ہیں، پبلک فگر ہیں، وہ چاہیں تو لوگوں کو لگتا ہے آپ کو کہیں پر بھی ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں۔ زندگی میں ابھی مزید کیا حاصل کرنے کی تمنا ہے آپ کے اندر؟ مجھے کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے زندگی سے۔ آپ نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جس کی آلریڈی ایک شادی تھی، لیکن اب آپ جتنی بھی خواتین یا ینگ بچیاں دیکھ رہی ہیں جن کی شادی ہونی ہے، تو کیا آپ ان کو یہ ایڈوائز کریں گی کہ کیا کبھی ایسے مرد سے شادی کریں آپ جس نے آلریڈی، اگر آپ کے پاس ایسی آپشن آپ کے پاس بھی ہے تو آپ بھی ایسی ہی ایک اسٹیپ لے لیں؟ آپ بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کی نیچر ہوتی ہے، آپ کو زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے اور زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جس کی شادی ہوئی ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی میں لائف گزار سکتی ہوں، کیونکہ میں نے بتایا میری آل ٹوگیدر لائف ہمیشہ سے بہت ڈفرینٹ رہی، تو میرے لیے ایڈجسٹ کرنا آسان تھا، اور میں چونکہ کام کر رہی تھی، میری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے جیسے ایک اکثر ہوتا ہے نا، کچھ 9 to 5 جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی لائف اور طرح گزر رہی ہوتی ہے، ہاؤس وائف کی لائف اور طرح سے گزر رہی ہوتی ہے، ورکنگ لیڈی کی لائف اور طرح سے گزر رہی ہوتی ہے، میری زندگی اور طرح سے گزری ہے، آپ کی زندگی اور طرح سے گزری ہے، تو میرے لیے یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا، اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ فیصلہ اچھا ہو ہی نہ سکے۔ پھر لائف جو ہے نا اس میں بہت سی کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں لائف میں، جیسے آپ نے بولا کہ بہت سی جگہوں پر آپ کسی اور کو آگے رکھتے ہیں، اپنی خواہش کو پیچھے کر لیتے ہیں، یا کوئی اور اپنی خواہش آگے رکھ دیتا ہے یا آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس میں انڈرسٹینڈنگ کا بہت زیادہ رول ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ کسی شخص کو سمجھ رہے ہیں کہ لائف اس کی میری اچھی گزرے گی تو آپ ضرور کر لیں، کیونکہ کسی کی جگہ پر ہو کے آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، یہ بڑا مشکل ہے، یعنی آپ میری جگہ پر آ کر میں آپ کی جگہ پر آ کر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، آپ کے لیے کیا اچھا ہے وہ آپ جانتی ہیں، اور آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گی وہ آپ جانتی ہیں، میں کیسے کروں گی یہ مجھے پتا۔ یعنی آپ کے لیے تجربہ کامیاب ہوا، لیکن اگر کوئی دوبارہ کرنا چاہے تو اس کو سوچ سمجھ کے اپنے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہر شادی کو چلانے میں کسی ایک کا زیادہ رول ہوتا ہے، جیسے کبھی کوئی ہسبینڈ ایسا ہوگا میل ممبر جس کا زیادہ کنٹریبیوشن، جس کا زیادہ رول ہوگا، جس میں زیادہ پیشنس ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کسی عورت کا کردار ہوگا شادی کو چلانے میں، تو ایک بندے کا کردار جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کی شادی کو چلانے میں زیادہ کنٹریبیوشن کس کا ہے؟ آپ کا؟ مجھے لگتا ہے میرا ہے، کیونکہ میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی کسی چیز میں کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کچھ ڈیمانڈس نہیں رکھی، اور لائف کو میں سکون سے گزارنے والی انسان ہوں، تو میرے ساتھ جو انسان رہے گا اس کو بھی زندگی میں سکون لیکن آپ کو نہیں لگتا پھر ایسے آپ کا خاوند آپ کو پھر فار گرانٹیڈ بہت ایزی لینے لگ جاتا ہے؟ وہ اقرار کی نیچر ہے کہ وہ اپنے کام کو سب سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اور ان کی جو فیملی ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ماں کو وقت دینا چاہیے بیٹے کی حیثیت سے، اتنا وقت ماں کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو جتنا وقت دینا چاہیے اس طرح سے نہیں دے پا رہے، کیونکہ جس طرح سے وہی بتایا ایک 9 to 5 والی جاب نہیں ہے، ان کی جاب ہی بہت ٹف ہے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ محاذ شروع کیے ہوتے ہیں، کچھ کام شروع کیے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ والا کام اقرار کے ذمے ہے، جو وہ ٹائم مینجمنٹ میں سارا ٹائم ان کے کام کو چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، زندگی میں ابھی مزید کیا حاصل کرنے کی تمنا ہے آپ کے اندر؟ مجھے کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں ہے زندگی سے، کیونکہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، ایک اچھا انسان بننا، یہ میرا موٹیو ہے۔ میں ہر دن سوچتی ہوں، رات جب بستر پہ لیٹتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ آج میں نے کچھ چیز ایسی غلط کی یا کیا امپروومنٹ کر سکتی ہوں، تو اگلے دن اٹھ کے میں اس پہ ورک شروع کر دیتی ہوں۔ کسی کے لیے آپ کچھ کر سکیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ میں اپنے طریقہ کار کے مطابق مختلف
پلیٹ فارم سے, مختلف چیزوں سے, اپنے پرسنل ذرائع سے کر رہی ہوتی ہوں, وہ آپ کو انر سیٹسفیکشن دے رہا ہوتا ہے. میری دنیاوی کوئی ایسی خواہشات نہیں ہے. ہاں میری حج کی خواہش ہے بہت زیادہ, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنے گھر بلائے, یہ خواہش ہے. اور مجھے لائف میں کوئی لگژری کی خواہش نہیں ہے. کوئی یہ ہوتا نا کہ یہ برانڈس کے کپڑے پہننے, یہ جوتے لینے ہیں, یا یہ بیگ ہو, یا ایسی گاڑی ہو, یہ میری کوئی خواہشات نہیں ہے. میں ایک سادہ مزاج خاتون ہوں. آپ میرے گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں گی, میرے لائف اسٹائل کو آپ بڑے عرصے سے جانتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو مٹیریل چیزوں کی مجھے ایسا خواہش نہیں ہے. ہاں مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے, تو وہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں آپ کے ویلاگس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پکچرز, ویڈیوز. آپ ہر کچھ عرصے کے بعد کسی نئی جگہ پر گئی ہوتی ہیں, تو میں تو یہی سوچتی ہوں ہائے کتنی لکی ہیں, ان کا ویزا کتنی آسانی سے لگ جاتا ہے, ہمارے تو ویزا ہی نہیں لگ رہے ہوتے. شروع میں مجھے بھی ریجیکشن ملی تھی. میرا پہلا جو میں نے یورپ کے لیے ویزا اپلائی کیا وہ ریجیکٹ ہوا تھا. میرا پہلا یو ایس کے لیے اپلائی کیا گیا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا. میرا پہلا یو کے لیے اپلائی کیا ہوا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا. لیکن میں نے بڑی پیشنس سے دوبارہ اپلائی کیا. اس دوران میں اور مختلف ملکوں کا سفر کرتی رہی, اور پھر ان کو یہ لگا کہ بھئی یہ تو بہت ٹریول کرتی ہیں, تو اب ان کو ویزا دے دیے جائیں, آسانی سے مل جاتا ہے. اچھا, زندگی میں کوئی ریگریٹس ہیں آپ کے؟ ہم سب کی زندگی میں میرے خیال میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ریگریٹس آ جاتے ہیں. نہیں, میری زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اسی لیے میں پیسفلی اپنی زندگی گزار رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ زندگی سے آپ نا لیسنز لیتے ہو, زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہو. تو جن کو مسٹیکس ہم کہتے ہیں نا, وہ اگر نہ کریں تو وہ لیسنز آپ کو ملیں گے ہی نہیں. تو زندگی میں غلطیاں بھی ضروری ہیں تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور بعض اوقات روما اس کے لیے تجربہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. میں کسی انسان کو دیکھ رہی ہوں اور اس کی کچھ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہیں, اور وہ باقی ارد گرد کے لوگوں کو بھی اچھے انداز میں نہیں متاثر کر رہی ہیں بلکہ برا اثر ڈال رہی ہیں, تو اس شخص سے آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہیں, تو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو وہی میں بتا رہی ہوں کہ میرے لائف کو دیکھنے اور سوچنے کا نظریہ بہت الگ ہے. اب جیسے میری زندگی میں بہت سی پریشانیاں گزری ہیں. اگر میں بچپن سے ہی دیکھنا شروع کروں تو میری لائف میں بہت سے چیلنجز آئے, میری زندگی میں بہت سے ٹراماز آئے, میری زندگی میں بہت سی تکلیفیں آئیں. لیکن اس دوران ایسا نہیں ہوا تھا میں نے سوچا کہ ہائے میرے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا. How do you keep yourself motivated? کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. پہلے کافی سال پہلے چلے جائیں تو اس پر میں اور انداز سے سوچتی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اس طرح ہو جاتا تو بہتر تھا, لیکن شکایت میں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کی. اور پھر وقت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ جو چیز نہیں ہوئی تھی وہ میرے لیے نہیں تھی, اور یا میرے لیے وہ اچھی نہیں تھی. تو پھر میں ایسے کڑے مشکل وقت میں سب سے زیادہ کنیکٹ اللہ تعالیٰ سے رہی, اچھا دعا مانگتی رہی. اچھا, ایک اور چیز بٹ کڑاہی جو آپ نے جو وینچر کیا تھا کراچی میں اور بڑا سکسیسفل بھی رہا, آپ لاہور موو کی, اس کو بند کر دیا. وہ چلتا رہتا تو کوئی مسئلہ تو ہوتا نہیں, تو آپ کو اس کو بند کرنے کی ریزن کیا تھی؟ اس میں آپ کو اقرار نے کتنا سپورٹ کیا؟ اینڈ ناؤ یو آر فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ. آر یو اینی پلاننگ ٹو اوپن سچ اے نیو برانچ اور بٹ کڑاہی ایون ان لاہور؟ جو بٹ کڑاہی کا آغاز تھا وہ ہم 4 دوست تھے مل کے, ہم نے ایک چائے کا ڈھابا بنایا تھا کراچی میں. کراچی میں بہت رواج ہے, ہوا اچھی چلتی ہے. تو اقرار اپنے دوستوں کے ساتھ اس ڈھابے پہ آیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے, موسم انجوائے کرتے تھے, چائے کافی جو آپ لوگوں نے ڈھابا جو ہم دوستوں نے بنایا تھا. تو وہاں پر اقرار اکثر بیٹھ کے کہتے تھے یار یہاں پہ بٹ کڑاہی ہوتا تو کتنا مزہ آتا, وہی ماحول لکشمی والا, وہی مساج والے بوٹلز لے کے کھن کھن کرتے گزر رہے ہیں, اور کوئی کسی آدمی نے بلا بھی لیا ہے, کندھے دبا رہے ہیں اور آؤٹ ڈور بیٹھے ہیں. تو اسی دوران پھر کچھ دوست بیک آف کر گئے کیونکہ مشکل کام ہے یہ ریسٹورینٹ والا. تو پھر اقرار نے کہا کہ بٹ کڑاہی والوں سے کرتے ہیں, ان کی کہیں کس سے ملاقات بھی ہوئی, کچھ امپلائیز نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے, ان کی ڈیل ہو گئی, پھر وہ سامنے والی بلڈنگ لی. اس میں بڑی محنت ہوتی ہے روما, لوگوں کو لگتا ہے آسان ہے, ریسٹورینٹ کا بزنس بہت مشکل ہے. اور وہاں پر پھر اقرار کے دوست صاحبہ میرے جاننے والے, اب ان سے تو بل نہیں لیا جا سکتا, تو وہ FOC کی مد میں بہت سے پیسے صحافیوں کو تو ویسے ہی مفتا کھانے کی زیادہ عادت ہوتی ہے, میڈیا کے لوگوں کو نہیں, وہ نان میڈیا لوگ بھی تھے تو وہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگتا. لیکن وہ اچھا چل رہا تھا. پھر کووڈ آ گیا, اس کی وجہ سے کبھی بند ہو رہا ہے, کبھی کھل رہا ہے, کبھی 50% لوگوں کو بٹھانا ہے, کبھی نہیں بٹھانا ہے, کبھی آؤٹ ڈور بٹھانا ہے, تو بڑی ڈسٹربنس ہوئی. پھر ہم لاہور آ گئے, چل رہا تھا لاہور جب ہم آئے, لیکن چونکہ خود وہاں موجود نہیں تھے, مینج چیزیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھیں, تو
وہ چیزیں کچھ خراب ہونے لگی. تو ہم نے کہا کہ چیزیں خراب ہونے سے بہتر ہے کہ اس پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے, یا تو ہم میں سے کوئی ایک وہاں پر ہو. اور اس میں سارا فائنینس اقرار کا ہی تھا, اور ذاتی پیسوں سے انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں کی. اس میں میرا کوئی فائنینس کا کنٹریبیوشن نہیں تھا, لیکن ہاں محنت میں نے بہت اس میں کی, اور ٹائم بہت دیا, اور کوئی پروفٹ نہیں لیا, اور نہ ہی اس طرح سے وہ جو پیسے آتے تھے اس کو ہم ایکسپینشن پہ لگا دیتے تھے کہ ادھر سے کمایا کچھ نہیں میں نے. یہ اچھا, لیکن ہمیں لگتا تھا آپ بہت کما رہی ہیں کیونکہ وہ بہت سکسیسفلی چل رہا تھا. لیکن لاہور میں ایسا کوئی وینچر کرنے کا دوبارہ سے پلان ہے؟ ابھی مشکل لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب جن بہت سے کاموں میں الجھ گئے ہیں, اقرار بھی, اور جو بہت سے کام میں مصروف ہو گئی ہوں. یہاں آنے کے بعد ایک مصروفیت بہت زیادہ جو کہ خوبصورت مصروفیت ہے, وہ یہ کہ میرے والد آ جاتے ہیں میرے پاس. میں ویکینڈ پہ کوشش ہوتی ہے میں اپنی اماں کے پاس چلی جاؤں. میری سب بہنیں یہی رہتی ہیں, تو وہ بھانجوں سے بہنوں سے وہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا لالچ نا مجھے ادھر لے جاتا ہے. کوئی اور کام مجھے لگتا ہے اب بڑا مشکل ہوگا. اچھا, ایک اور چیز کہ جو اقرار شو کرتے ہیں سرعام, بڑا مشکل شو ہے, اسکیریسٹ شو ہے, خوفناک قسم کا شو ہے, جس میں آپ کی زندگی بھی ایٹ ٹائمز داؤ پر لگی ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ لوگوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں. تو بینگ ہز وائف, آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی آپ کو بہت ڈر لگا ہو, یا شروع میں اگر ڈر لگتا ہوا تو آپ نے اپنے اس والے فیئر کو اوور کم کیسے کیا؟ پہلے جب شروع میں اس طرح کے سانحات ہوتے تھے کہ پروگرام کے لیے جائیں اور وہاں پر دنگا فساد ہو جائے, مار کٹائی ہو جائے, تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کا میں نے 1-2 دفعہ اظہار بھی کیا. لیکن پھر اقرار کا یہ ماننا اور کہنا ہے, اور بلکہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات کہیں بیٹھ گئی ہے کہ اس کے پروگرام کے دوران اگر میری جان کو بھی نقصان پہنچتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے, تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جب پیشن بن گیا. کیونکہ وہ شاید جتنا زیادہ اندر آپ کسی چیز کے جاتے ہو نا, تو آپ کو ریالٹی اور ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. جس طرح میں خود بھی جب آؤٹ ڈور کرنے جاتی تھی, تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کی لائف کس طرح سے گزر رہی ہوتی ہے, لوگوں کی لائف میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں. تو اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت سا صبر, بہت سا پیشنس, بہت سا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ وہاں سے بھی بہت بدلا. تو وہ پھر جو شخص جا رہا ہوتا ہے وہاں, جو ریالٹی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبات آ رہے ہیں. تو وہ اب ایک پروگرام نہیں ہے, وہ اقرار کے لیے ایک پیشن ہے اور ایک شاید مقصد ہے زندگی کا. So you're now okay with it. دعائیں کرتے ہیں, اب ان سے کہتے نہیں ہیں, اب دعائیں کرتے ہیں. اور وہی بتایا کہ میرا بہت زیادہ کنیکشن پچھلے کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے وہ رہے, دعائیں چلتی رہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا. اچھا, ابھی ریسنٹلی جب رمضان المبارک تھا تو اقرار کی فرسٹ اینڈ تھرڈ وائف دونوں نے شرکت کی شان رمضان میں, اینڈ یو ور ناٹ دیئر. سو پیپل اسٹارٹڈ ٹرولنگ یو, کہ یا ان کی جانب سے ایک کوشچن جو تھا ہمارے لوگوں کی جانب سے آنے لگ گیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں وہاں تھیں, وہ دونوں تو ساتھ تھیں. تو ہاؤ ڈو یو ٹیک سچ کائنڈ آف ٹرولنگ یا کرٹیسزم, اور ویسے اس کی ریزن بھی کیا تھی کہ وائی یو ور ناٹ دیئر؟ ایک تو یہ کہ میں نے بتایا نا 2018 میں اتنا زیادہ لوگوں نے اتنا کچھ کہا, اور اس سے پہلے بھی میں نے لائف میں بہت کچھ ایسا فیس کیا کہ میرے اندر صبر بہت زیادہ آ گیا. میں ری ایکٹیو نہیں ہوں. آپ ابھی بھی مجھ سے کوئی بات کریں گی تو اس کا ری ایکشن آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ تھوڑی سی وہ عادت ہو گئی. اور میں بھی کراچی میں ہی تھی رمضان کے دوران. آئی تھنک میں 22 تاریخ کو کراچی گئی تھی, اور مجھے وہاں پر اپنے فیملی ممبر سے بھی ملنا تھا. اور یہ ہوتا ہے نا کہ آپ میاں کے ساتھ تو ٹائم گزار رہے ہیں, لاہور میں بھی وہ ہیں, کراچی میں بھی, پھر میں فوری اقرار کے پاس تھوڑی جاؤں گی, یا وہ مجھے تھا کہ میں اپنی کزن کے ساتھ وقت گزاروں. میری فرینڈس ہے وہاں پر, ایک فرینڈ بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہے, مہنور, ادھر میں نے جا کے ٹائم اسپینڈ کیا. میری بہت پیاری دوست سارا ہے, آج کل بیمار ہے, اللہ اسے صحت تندرستی عطا فرمائے. تو میں نے کافی سارے دن ادھر گھومنے پھرنے میں نکالے, شاپنگ کی. اس کے بعد میں وہاں پر کون سا ہوٹل ہے میرے ذہن میں اب نام نہیں آ رہا, تو اقرار صبح چلے جاتے تھے, سحری کے بعد سے ہی تھوڑی دیر سو کے ٹرانسمیشن کے لیے چلے جاتے تھے, میں وہیں پر موجود ہوتی تھی. مجھے اگر ملنا ملانا ہے, اس کے بعد بھی وہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں. تو اچھا, لوگوں کو یہ لگتا ہے ہمارے ہاں اب بہت زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد, کہ جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے وہی زندگی ہے. اگر میری تصویر ان کو نظر آ رہی ہے کہ میں اکیلے کھڑے ہو کے ایک تصویر ہے, تو ان کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ بہت اکیلے ہیں, یہ بہت پریشان ہے, یہ بہت دکھی ہیں.
بھائی ہو سکتا ہے میں کسی ریسٹورینٹ میں 10 لوگوں کے ساتھ ہوں, میں نے اپنی سولو پکچر کھینچ کے لگا دی ہو, جو کہ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ یہ تو سوچیں کسی نے وہ تصویر کلک بھی کی ہوگی, کوئی میرے ساتھ بھی ہوگا. اور اسی طرح سے اب وہ میں ہر وقت ایکٹیویٹی نہیں دکھا سکتی. بٹ وین یو آر اے پبلک فگر تو لوگ پھر آپ کی زندگی میں ذرا زیادہ ہی دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت ججمنٹل نہ ہو, غلط سوچ نہ ڈیولپ کر لیں. تو اب میں وہ یہ تو نہیں کر سکتی کہ اب اقرار اٹھ کے ہیں تو ان کی پکچر لے کے لگا دوں یا ان کے ساتھ ولاگ ہر وقت بناتی رہوں, کیونکہ ہم جو میڈیا والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پھر تھوڑا ان کو بریک بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کو ہر وقت کیمرہ نہیں چاہیے ہوتا. تو میں وہاں پر تھی, میرے خیال میں 12-13 دن میں کراچی میں رہی, اور ہم چاند رات کو میں اور اقرار ایک ساتھ ہی واپس آئے. اچھا. تو وہ لوگوں کو وہ تو نہیں پتا, بس وہ اپنے الگ انداز ہوتے ہیں سوچنے کے. اور میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر پکچرز نہیں لگاتی ہوں ابھی, کافی کم ہو گیا. پہلے شاید روز بھی پوسٹ کر دیتے, اور اقرار کے ساتھ تو آپ انگلیوں پر گن لیں گی کہ میری کتنی پکچرز ہیں یا میں کیا پوسٹ کرتی ہوں. تو وہ میری ایک اپنی الگ سوچ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ہسبینڈ کے ساتھ پکچرز لگانی ہے. آپ اپنے اکیلے بھی لگا سکتے ہیں. میں اپنی بہنوں کے ساتھ پکچرز نہیں لگاتی ہوں, ابو کے ساتھ نہیں لگاتی ہوں, امی کے ساتھ نہیں لگاتی ہوں, بھائی کے ساتھ نہیں لگاتی ہوں, بہت کم. اس پر کوئی سوال نہیں کرتا. لیکن جب ادھر کے نہیں لگتی نا ان کے ساتھ نہیں لگتی, تو پیپل اسٹارٹڈ کوسچننگ یو. اور لوگوں نے جو اس پر ویڈیوز اور ولاگس بھی بنائے ہیں, کبھی آپ ٹی وی پر ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سامنے آ جائے تو بہت ہنسی آتی ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کچھ کرا دیا. انجوائے کیا کریں نا کہ دیکھیں آئی ایم ان دی نیوز, بس ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا خبروں میں رہنا چاہیے, وہ چاہے جیسی مرضی ہو. سو یہ انجوائے کرنے والی چیز. میں بس یہ سوچتی ہوں کہ یار صرف سچ اگر آپ بتا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کوئی آپ کو اپروچ کر کے آپ سے سچ جاننا نہیں چاہتا. وہ اپنی مرضی سے جو باتیں گھڑتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں وہی بتا رہی ہوں کہ وہ انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کرا دیا کہ پہلے میں وہاں رہتی تھی, میں ساتھ رہتی تھی, سسرال سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا, پھر کوئی لڑائی ہو گئی, پھر میں علیحدہ ہو گئی اور چند دن تصویر نہیں لگی تو اقرار اور مجھ میں علیحدگی ہی ہو گئی. اللہ معاف کرے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی. اچھا, ایک اور چیز کہ اگر ابھی ایک اور مطلب 3 شادیاں تو انہوں نے کر لی, ایک اور چوتھی شادی جو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, سو وڈ یو بی اوکے ود دیٹ؟ ہاں, آئی وڈ بی اوکے. مجھے تو وہ بتایا نا کہ میری اپنی لائف پیسفلی چلتی رہے, کیونکہ میرے ایز این انڈیویجول بہت سے گول ہیں. ہمارے ہاں بیسکلی یہ جو سوچ ہے نا, شادی کرنی ہے آپ نے بڑے ہو کر, گھر بسانا ہے, بچے پیدا کرنے ہیں, شوہر کو قابو کرنا ہے, ساس آپ کی دشمن. آپ کی سوچ اس سے بیونڈ ہے. یہ سوچ ٹپکلی ہماری بچی کو دے دی جاتی ہے, جو کہ انتہائی غلط ہے. میں تمام دیکھنے والی لڑکیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی لائف میں پرابلمز, میزریز, ٹربلز اس سوچ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آتی ہیں. آپ اپنی بچی کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں. وہ ایک انڈیویجول ہے, وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے, وہ پڑھائی کرے, وہ اپنے گولز رکھے, ان کو اچیو کرے. ہر وقت یہ نہ سوچتی رہے اب میں یہاں بیٹھی ہوں سوچ رہی ہوں اچھا اقرار اس وقت کہاں ہوں گے, وہ کیا کر رہے ہوں گے, یہاں نہیں آئے. ایکچولی ہمارے یہاں پر نا خواتین جو ہیں وہ دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو دیئر ہسبینڈ, اور ان کا دل کرتا ہے کہ ایچی بیچی جو ہے نا محور بنا وہ بتائیں. ہاں, جو کہ پھر اس میں اپنی ذات کی نفی بھی کر دیتی ہیں اور اپنے ساتھ پرابلمز ظلم بھی کرتی ہیں, ایموشنلی بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر کے. اب بندہ ہو سکتا ہے اس وقت کسی میٹنگ میں بیٹھا ہو, اپنے دوستوں کے ساتھ بہت چل کر رہا ہو, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھ گئی ہے ایک خاتون. تو میں نے وہی بتایا, میں بہت زیادہ سوچتی نہیں ہوں, اور زندگی میں کرنے کو اتنا کچھ ہوتا ہے ایک دن کے اندر کہ آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جاتی. ہاں, کبھی کوئی ایسے خیال آ جائے یا کوئی بات ہو تو فون کر کے پوچھ لیتی ہوں, بات کر لیتی ہوں. تو اس طرح کرنا چاہیے مجھے. اچھا, ایک اور چیز کہ ہم جب آپ کی پاسٹ پکچرز دیکھتے ہیں تو آپ بڑی ماڈ اسکواڈ اور بڑی ڈینڈی قسم کی, فیشنیبل سب کچھ, اور پھر اس کے بعد میں نے پچھلے 1-2 سال سے آپ سے جب ملاقاتیں وغیرہ رہی ہیں, سو یو جسٹ اسٹارٹڈ ویئرنگ دا دوپٹہ, وچ از اے گڈ تھنگ, ہم سب کو بھی لینا چاہیے. بٹ واٹ واز دا ریزن, وچ تھنگ ایکچولی فورسڈ یو اور emphasized you اور influenced you for this decision? ایک تو یہ پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں, اس پر میں لوگوں کو بھی, دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ یہ جج کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لڑکی سلیو لیس پہن کے بیٹھی ہے تو اس کے بارے میں برا بول رہے ہیں, یا یہ کورڈ دوپٹہ لے کے بیٹھی ہیں تو یہ بہت اچھی ہوگی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کسی کے لباس کو دیکھ کے رائے قائم نہیں کرنا چاہیے. یہ میری اپنی سوچ ہے, یہ میری پرسنل چوائس ہے دوپٹہ لینا. اور پہلے جیسے میں کپڑے پہنتی تھی وہ بھی میری پرسنل چوائس تھی, ابھی بھی میں ویسٹرن کپڑے پہنتی ہوں, لیکن تھوڑے مختلف انداز سے پہنتی ہوں. جب پہلے میں اس لباس میں نظر آتی تھی تب بھی میں نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, قرآن پاک پڑھتی تھی, اور اسی صورت حال میں نے عمرہ بھی کیا تھا.
یہ تبدیلی اس کے بعد آئی ہے لباس میں دوپٹہ اوڑھنا, لیکن سوچ میری وہی تھی. سوچ ہاں اب لیکن یہ تبدیلی کی کیا کوئی ریزن بنی؟ جی اس کی ریزن بنی, میرے والد صاحب کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, برین ٹیومر تھا, لاسٹ اسٹیج ریئر کینسر تھا, اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کے پاس چند ماہ کا وقت ہے. اور میں چونکہ اپنے خاندان میں سب سے بڑا بچہ ہوں, اپنے گھر میں تو ہوئی ہوں, تو ظاہر ہے بہت ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہی نا کہ وہ ایک دعا کا سہارا ہم سب انسانوں کے پاس ہوتا ہے. تو میں اس وقت کوشش یہ ہوتی تھی کہ باوضو رہوں اور دوپٹہ اوڑھ ہی رکھوں. تو وہ اتنی زیادہ عادت ہو گئی, تقریباً 1.5 سال تک میرے والد صاحب کو آپریشن ہوا, پھر کیمو اور ریڈیو تھراپی چلتی رہی, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا کہ میں ہر وقت دوپٹہ اوڑھے رہتی تھی, کہ اس کے بعد وہ مجھے اپنی ذات کا حصہ لگنے لگا. مجھے لگا اب یہ ایسے ہی چلے گا. اور جب میں عمرے سے بھی واپس آئی تھی تو تب بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں دوپٹہ سر پہ رکھنا کیری کروں گی, لیکن وہ somehow نہیں ہو پایا. اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے, کوئی وقت بھی ہوتا ہے. تو وہ کنیکشن رب سے تب بھی تھا. لیکن یہ ایک فادر والا جو انسیڈنٹ تھا, اس نے آپ کو رب کے اور زیادہ قریب کر دیا, اور دوپٹہ میں نے اوڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ وضو اور دعا ہر وقت کر رہی ہوتی تھی تو سر پہ دوپٹہ. اچھا ایک اور چیز کہ اب آپ کسی بھی میڈیا چینل کا حصہ نہیں ہے, سو ڈو یو مس بینگ پارٹ آف دا میڈیا؟ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. لیکن دیکھیں آپ کے ہسبینڈ وہ ایک اچھی پوسٹ پر ہیں, وہ ایک اچھا شو کر رہے ہیں, ریکگنائز پرسنالٹی ہیں, پبلک فگر ہیں, وہ چاہیں تو لوگوں کو لگتا ہے آپ کو کہیں پر بھی ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. مجھے بھی کہتے ہیں. تو ہیں آپ نے کبھی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا؟ آپ کیوں میڈیا کو مس نہیں کرتی؟ میں میڈیا کو اس لیے مس نہیں کرتی کیونکہ میں میڈیا گھر پہ کر رہی ہوتی ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. اچھا جب میں ایک زمانے میں نیوز پڑھا کرتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا اب نیوز نہیں پڑھو, اب کچھ اور کرنا ہے. پھر میں نے اپنا پروگرام شروع کر دیا آؤٹ ڈور, وہ مجھے اچھا لگتا تھا, مزہ آتا تھا. لیکن کچھ عرصے بعد میں نے سوچا نہیں اب کچھ اور کرنا ہے, چونکہ ایک سا ہو جاتا ہے نا, پھر آپ چاہتے ہو کہ کچھ چینج کر لیا جائے. اب جو سوشل میڈیا اس میں ہر دن آپ مختلف کر رہے ہوتے ہو, اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہو, آپ جو کرنا چاہو وہی کرنا چاہتے ہو, جو کہنا چاہو وہی کہنا چاہتے ہو. میڈیا میں یہ آزادی نہیں رہی. اب جو میڈیا ہے یا ٹی وی چینلز ہیں وہ مجھے لگتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, ان کی زبان بول رہے ہیں. تو میرے لیے ایک تو مشکل بھی ہوگا وہاں کام کرنا. ہاں میری مرضی کا کچھ کام مل جائے تو شاید میں میڈیا جوائن کروں, لیکن میں مس نہیں کرتی ہوں کہ شاید میں بیٹھی ہوں تو خبریں پڑھ رہی ہوتی, کیونکہ آئی لیو ان دا مومنٹ. میں پاسٹ میں کبھی زندہ نہیں رہتی. پاسٹ کی چیزیں مجھے یاد ضرور ہیں, اچھے برے تجربات لیسنز وہ میری زندگی کا حصہ ضرور ہیں, مطلب میں لیکن ماضی میں نہیں رہتی کہ یہ ہو جاتا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں, آپ نہ مستقبل کی فکر کریں, وہ آپ کو زیادہ اینزائٹی دے گی, اور اگر آپ ماضی میں رہیں گے تو وہ آپ کو اسٹریس دے گا. ایک اور چیز کہ بہت سی لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ شارٹ کٹس کے ذریعے آتی ہیں اور ایک بڑے مختصر ٹائم میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیتی ہیں. سو ڈو یو اگری ود اٹ؟ اور دوسرا یہ کہ میڈیا میں آنے والی خواتین کے لیے وٹ ڈو یو تھنک, آپ بھی اس کا حصہ رہی ہیں, وٹ آر دا چیلنجز دیٹ آر بینگ فیسڈ بائی سچ لائک فیمیلز؟ یہ جو بات ہے کہ شارٹ کٹ کے ذریعے خواتین آتی ہیں, تو بہت سے مرد حضرات بھی شارٹ کٹ کے ذریعے سے آتے ہیں. کسی نے سفارش کر دی, کسی کا کوئی رشتہ دار ہے اس کو ٹیلی ویژن پر لے آئے, پرچی جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ خواتین کے حوالے سے کسی اور حوالے سے دیکھا جاتا ہے, وہ میں بالکل کسی کو سیڑھی بنا کے آپ اوپر آ گئی. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مرد اور خواتین دونوں ہی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن روما ایک چیز ہے کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے اور میڈیا ہے وہ بڑا ظالم ہے. اگر آپ کو کام کرنا نہیں آتا اور آپ وقت کے ساتھ کام کو نہیں سیکھ رہے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. شروع میں وہ پرچی آپ کے کام آ جائے گی, آپ کسی کے ذریعے سے ٹیلی ویژن پر آ تو جائیں گے, لیکن آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. وہ آپ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ کریں گے. تو ٹیلنٹ کی اگر کسی نے سفارش کر دی تو بہت اچھا کیا, اور اگر نان ٹیلنٹ کی سفارش کی تو وہ اپنا سبق سیکھ کے خود ہی واپس چلا جائے گا. اچھا, ڈو یو ریکمینڈ میڈیا ٹو لائک ادر پیپل؟ یس, ابھی جو حالات چل رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں آتی ہیں, بالکل کریں, بالکل کریں. دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں آپ جب تک کچھ کریں گے نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے, یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر میں دور سے ٹیلی ویژن پر دیکھ کے یہ فینسی کروں کہ یار یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن جب تک میں نہیں کروں گی مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, یا وہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے. تو جو لڑکیاں لڑکے کوئی بھی ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں, لیکن یہ بتاؤں گی کہ جیسے ہر فیلڈ کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور وہاں رہنے کے لیے آپ کو بہت چیزیں محنت کرنی پڑتی, ویسے یہاں بھی آنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جیسی خواتین جو کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, دے آر اسٹرانگ, ایموشنلی بھی
سیٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ریسٹورینٹ جا کے کھا پی بھی اکیلے رہتی ہیں, ٹریولنگ بھی کر لیتی ہیں. ایسی خواتین کے لیے ایک شادی میں کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ کمپینین شپ ہوتی ہے. کمپینین شپ ہوتی ہے. دیکھیں بہت سی ہماری خواتین میڈیا کی بھی ماشاء اللہ اللہ سب کو نظر بد سے بچائے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, سکسیزفلی اپنی میرج کو بھی چلا رہی ہیں, اپنے رشتوں کو بھی چلا رہی ہیں, جن کی اولاد ہے ان کو بھی پال رہی ہیں, ساس سسر وہ سارا سسٹم بھی ان کا چل رہا ہے. لیکن صرف وہی نہیں کر رہی ہیں, شادی کو آپ زندگی کا ایک حصہ ضرور سمجھیں, پوری زندگی نہ سمجھیں, اس باکس سے باہر آ جائیں. ہم بہت آگے جا چکے ہیں, مطلب دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم لوگ شاید سوچ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو زندگی میں بہت کچھ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے, اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ آپ صرف اور صرف صبح اٹھیں, جھاڑو پوچھا کریں, کھانا بنائیں. بچے پالنا ذمہ داری ہے, ان کی تربیت ذمہ داری ہے, ان کی سوچ مختلف کر دیں. خدارا بچیوں کے دماغوں میں صرف یہ نہیں ڈالیں کہ تم دلہن بن کے اگلے گھر جاؤ گی, وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا. ایک عورت اس سے کہیں زیادہ بہت کچھ ہے. اور ہاں, اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں اور آپ اچھا کما رہی ہیں تو رشتوں کی پہچان بھی مت. یہ نہیں سوچیں کہ اب ہمیں ان سب کی ضرورت نہیں رہی ہے. رشتے اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کی ماں, باپ, بہن, بھائی, اولاد, شوہر, ان کی اپنی زندگی میں ایک جگہ ہے. لیکن انفرادی طور پر جب تک آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں رکھیں گی, اسٹرانگ نہیں رکھیں گی, خوش نہیں رکھیں گی, اپنا خیال نہیں رکھیں گی, تو باقی سب کا بھی نہیں رکھ پائیں گے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لاسٹلی ایک اور چیز, what is life to you and any life lesson that you have learned and you would want to share with our audience? لائف ایک جرنی ہے جس کو آپ کو اچھی یادوں کے ساتھ گزارنا چاہیے. وہی میں نے بتایا, زندگی میں مشکل بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, تکلیف بھی آتی ہے, حوصلہ نہیں ہارنا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکشن رکھنا ہے, کیونکہ دعا سے زیادہ مضبوط چیز کوئی نہیں ہے. کیونکہ رب تعالیٰ کے سامنے اگر آپ رو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتانا. آپ خوشی شیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈھنڈورا نہیں پیٹا جائے گا. کسی تکلیف میں بھی ہیں تو جا کے آپ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. اور حل بھی رب تعالیٰ نے تلاش کرنا ہے. اور کبھی وہ انسانوں کو وسیلے بنا کے بھیج دیتا ہے, کبھی آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے. ماضی میں مت جیئیں خدا را, بالکل ماضی کی چیزوں کو یاد ضرور رکھیں اور کوشش کریں کہ جو سیکھا ہے اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. لیکن ہر وقت ماضی میں نہ سوچیں, ہر وقت دوسرے لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں, ہر وقت شکایت مت کریں, ہر وقت یہ نہیں کہیں کہ ہائے میں بیچارہ یا بیچاری میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. زندگی میں جب تک آپ کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے رہیں گے, مصروف رہیں گے, اپنی انرجی کو ادھر ادھر لگائیں گے, تو آپ ایک پازیٹیو انسان بنیں گے. اور جیسے میں سوچتی ہوں کہ ہر دن ایک اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں, بہتر سے بہتر انسان بنوں, کیونکہ یہ تو زندگی کا سفر کسی نہ کسی دن ختم ہو جانا ہے, پھر آپ نے اگلے سفر پر جانا ہے جو ہمیشہ رہنا ہے. تو اس کے لیے بھی تیاری کریں. Thank you so much فرح اقرار for being with us today. Viewers, I hope آپ نے ہمارا آج کا ویلاگ اسے انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. اللہ حافظ.